أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. آج سورہ انبیاء اور سورہ حج دو صورتیں پڑھی گئی ہیں تراویح میں۔ سورۃ الانبیاء مکی ہے، اور جیسے مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، سزا جزا کا بیان ہوتا ہے، اس صورت میں بھی ایسے ہی ہے۔ توحید پر جو مشرکین کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے جوابات ہیں، رسالت پر جو اعتراضات وہ کرتے تھے ان کے جوابات ہیں، اور اس صورت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے 17 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، ان کے واقعات ہیں، اور اسی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت لوط کا واقعہ ہے، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یونس اور بہت سارے اور انبیاء، 17 انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے۔ ابتدائے صورت میں دنیا کی زندگی کے ختم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور لوگوں کی غفلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، جبکہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب بھی ان کے پاس نصیحت کی کوئی نئی بات آتی ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح اس کو سنتے ہیں، اس حالت میں سنتے ہیں کہ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل وہ دنیا کے مختلف چیزوں میں منہمک ہوتے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ کی، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، ظالم لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ تو تم جیسے بشر ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو تمہارے جیسے بشر ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہیں، اور کیا تم جانتے بوجھتے، سوجھتے بوجھتے ان کا جادو سننے کے لیے ان کے پاس جاؤ گے؟ تو یہ پہلا اعتراض ان کا ہے، اور پھر کسی ایک چیز پر وہ متفق نہیں ہیں۔ کبھی قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اضغاث و احلام، یہ کیا کہنا چاہیے کہ خوابوں کا، بے جوڑ خوابوں کا ایک مجموعہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطرا ہو، انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں بل ہوا شاعر، کہ یہ شاعر ہیں۔ تو کسی ایک بات پر متفق نہیں ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اور پھر اور ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، یا مطالبہ ہے ان کا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، جیسے کہ پہلے رسول معجزے لے کر آتے تھے، تو ایسے حصی معجزہ کوئی لے کر آئیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے وہ دیکھ چکے تھے، لیکن ان کی عادت تھی آئے روز نئے معجزات کا مطالبہ کرنا، نئے معجزات کا مطالبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا اس کو معجزے دکھائے لیکن وہ ایمان نہیں، ان کے منہ مانگے معجزے بھی بعض اوقات دکھائے گئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑوں سے ایک اونٹنی پیدا ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دی، اور پھر وہ آتے ہی حاملہ ہو گئی، اور فوراً ہی اس کا بچہ پیدا ہوا، دودھ دینے لگی، اور دودھ بھی غیر معمولی قسم کا، اور جسامت بھی اس کی غیر معمولی قسم کی۔ لیکن یہ منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، گستاخی اور سرکشی پر قائم رہے، بلکہ اس اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے جس بستی والوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے وہ ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ان کے بھی اگر کوئی نیا معجزہ ان کو دکھا بھی دیا جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک اور اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے جیسا بشر ہے جیسے اوپر گزرا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم نے بھیجے وہ سارے کے سارے رجال تھے، مرد تھے، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنا کر بھیجا، کسی فرشتے کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، وہ مرد تھے اور ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو یہ جو اہل کتاب ہیں ان سے پوچھو، یہ تصدیق کریں گے کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ بھی بشر تھے، وہ بھی وہ رجال تھے۔ تو چونکہ دنیا میں یہ انسان رہتے ہیں تو لہٰذا ان کے لیے انسانی نمونہ بن سکتا تھا، فرشتے رہتے ہوتے یا زمین پر تو فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ تم جیسے رسول، تم جیسے بشر ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، کسی بھی جسد کو ہم نے بنایا ہے تو ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ کھاتا پیتا ہے، ایسا کوئی جسد ہم نے نہیں بنایا کہ وہ کھاتا پیتا نہ ہو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور نہ ایسے بشر ہم نے پیدا کیے کہ جن کو ہمیشہ کی دائمی زندگی حاصل ہو اس دنیا میں، جو بھی آئے گا وہ اس دنیا سے جائے گا۔ ایک اور بات یہاں فرمائی گئی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اتنی پیاری کتاب، اتنا پیارا کلام، اور اتنا بدل بدل کر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل دیتے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، رسالت پر جس طرح کے شبہات تمہاری طرف سے آتے ہیں اس کے جوابات دیتے ہیں، لیکن پھر بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اپنی علاقائی زبان میں نازل ہوتی رہیں، مخصوص زمانے کے لیے تھیں، مخصوص علاقے کے لیے تھیں۔ تم چونکہ عربی ہو تو ہم نے تمہاری زبان میں، عربی زبان میں اس کو نازل کیا جو دنیا کی سب سے جامع ترین زبان ہے، اور ہمیشہ قیامت تک باقی رہنے والی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تمہاری زبان ہے۔ تو تمہارا یہ اعزاز ہے کہ تمہاری اپنی زبان میں اس کتاب کو نازل کیا گیا، اور رہتی دنیا تک تمہارا ذکر اس میں ہوتا رہے گا، تو اس کو سمجھو۔ اور اس کے علاوہ پھر مختلف باتیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور اس کے دلائل بیان کیے، اور ایک بات اس میں یہ بھی بیان کی کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، تم جو مختلف دیوتاؤں کو پوجتے ہو، مختلف بتوں کو اپنا معبود تم نے بنایا ہوا ہے، ان کو اپنے الہہ سمجھتے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ اگر ان زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور الہہ بھی ہوتے اور معبود بھی ہوتے تو یہ سارا نظام درم بھرم ہو جاتا۔ جیسے کسی ایک مملکت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، دو صدر نہیں ہو سکتے، اگر ہوں گے تو فساد ہوگا نہیں ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، ایک کچھ کہے گا دوسرا کچھ کہے گا، اس کے متضاد۔ تو اسی طرح اگر اس کائنات کا نظام چلانے والے ایک الہ کے علاوہ دوسرے الہہ بھی ہوتے تو ہر ایک اپنی مرضی سے اس کو چلانے کی کوشش کرتا تو گڑبڑ ہوتی نہ ہوتی، فساد برپا ہو جاتا۔
لہٰذا جو کچھ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ جو رب العرش ہے، عرش کا مالک ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں ایک توحید کی دلیل یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دیکھو یہ آسمان اور زمین سارے ملے ہوئے تھے۔ آسمان اور آسمان میں جتنے سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں، سورج، چاند، باقی سیارے، یہ اور زمین آپس میں کیا تھے؟ بالکل ملے ہوئے تھے۔ کانتا رتقن ففتقناہما، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے زمین اور آسمان کو جدا کیا اور زمین کو فلک سے الگ کر کے ایک ہمارا پورا فلکیات کا نظام ہے اس کو ہم چلا رہے ہیں۔ اور یہ بات آج سے 1450 سال پہلے کہی جا رہی ہے، جبکہ اس وقت کوئی اہل علم میں سے اس بات کو نہیں جانتا تھا، کوئی بڑے سے بڑا اسکالر اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ یہ باتیں تو اب نئی سائنسی تحقیقات سے لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کی ہیں، جس کی عمر کوئی 200 سال، 250 سال، 250 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں یہ پہلے ساری کائنات آپس میں ملی ہوئی تھی، مکس تھی، اس کو بعد میں الگ کیا گیا۔ تو اب سائنسی انکشافات سے اس بات کو تسلیم کر رہی ہے دنیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی سائنسدان نہیں تھے، جنہوں نے کسی یونیورسٹی، مدرسے، اسکول میں ایک دن نہیں گزارا تھا، کسی استاذ کے سامنے ایک منٹ کے لیے نہیں بیٹھے تھے، وہ 1450 سال پہلے یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں جس کو آج 1400 سال کے بعد دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ دوسری دلیل، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ پانی اس کی کسی بھی جاندار چیز کی زندگی کا بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس بات کو بھی دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے بغیر تصور نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یہ چونکہ پانی پر تھی زمین تو آپس میں یہ ہلتی تھی، تو اگر ہم نے اس کو ٹھہراؤ دینے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس میں پہاڑ پیدا کیے جیسے میخوں کی طرح، اگر تاکہ وہ ان کو لے کر ہلے نہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زلزلے، اضطراب اور عجیب ایک افراتفری ہوتی زمین پر۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اسی طرح ہم نے کیا کیا، اس آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ تو یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، رات دن بنائے، شمس و قمر بنائے، پورا فلکیات کا نظام بنایا، اور ہر ایک سیارہ ستارہ وہ اپنے اپنے راستے پر چل رہا ہے، تیر رہا ہے فضا میں جیسے، اور ان کے متعین راستے ہیں، وہ اپنی مخصوص انتہائی تیز رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے مخصوص راستے پر چل رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے خلط نہیں ہوتے، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، کبھی ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی، ورنہ یہ دنیا کا نظام سارے کا سارا درہم برہم ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اور توحید کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ساری چیزوں کا استقصا نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات آخر میں یہ فرمائی اس تیسرے رکوع کے آخر میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے ترازویں قائم کریں گے اور کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، جو بھی اس نے اچھا برا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگا، ہم اسے اس کے سامنے کر دیں گے، اس کو لے کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کو ہم کافی حد تک بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ سننے کے لائق ہے،
اس کے بھی سارے اجزاء تو ہم نہیں بیان کر سکتے. مختصراً حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب رشد کی عمر کو پہنچے، بلوغ کی عمر کو پہنچے، جوان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور رسالت عطا کی، توحید کی دعوت دینے کا مکلف بنایا. اپنے ابا جی کو اور اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی اور کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں، یہ بت، یہ کیا ہے جن کے ارد گرد تم بیٹھے ہو. آج بھی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے مزاروں پر مجاور بیٹھے ہوتے ہیں قبروں کے آس پاس اور اس کے ارد گرد، اور کئی مزاروں پر باقاعدہ طواف ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. تو آج بھی آپ اگر ہماری بہت ساری آبادی کو دیکھیں گے اور خاص طور سے دیہاتوں میں دیکھیں گے، بلکہ شہروں میں بھی دیکھیں گے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے باپ دادا سے کام چلا آ رہا ہے، آج کون سا مولوی اٹھ کر آ گیا ہمیں منع کرنے والا؟ یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ ناجائز ہے. ہمارے آبا و اجداد سے ایک چیز چلی آ رہی ہے اور یہ آج آ کر نیا کوئی وہابی آ گیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. یہی بات مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہمارے بابا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی کہتے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. سیدھے راستے پر آؤ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو. اس کے بعد پھر ان کے کچھ اور اعتراضات ہیں، اس کے جوابات ہیں، اور پھر یہ بیان کیا گیا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اتمام حجت کے لیے اور انہیں لاجواب کرنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی، اور یہ فرمایا کہ دیکھو جن بتوں کو تم پوچھتے ہو نا، ان کے لیے میں ایک تدبیر کروں گا. جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. وہ ایک میلے میں جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور ان کا شرک دیکھ دیکھ کر، ان کی اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی دیکھ دیکھ کر تو طبیعت میں قدورت تھی. تو فرمایا میں نہیں جاتا، تم جاؤ. وہ جب چلے گئے تو جو بت خانہ تھا اس میں گئے اور سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اور جو کلاڑا تھا جس سے بت توڑے تھے وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف رجوع کر لیں اور اچھی بات، صحیح بات کو سمجھ لیں. لوگوں نے کہا واپس آنے کے بعد کہ ہمارے الہہ کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ تو بڑا ظالم ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو ہم سن رہے تھے کہ وہ ان کا ذکر کر رہا تھا اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، لاؤ اس کو، ہم لوگوں کے سامنے اس سے تفتیش کریں گے. جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، آپ نے ایسا کیا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ تو کیا ہے جس نے کیا ہے، لیکن سب سے بڑا بت تو یہ ہے نا، اس سے پوچھو نا. اگر یہ بت بولتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ کیا یہ کام کس نے کیا ہے، تمہیں توڑ پھوڑ کر اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیا ہے، ان سے پوچھو نا. بڑا بت تو یہ کھڑا ہے، صحیح سالم ہے، کلواڑا اس کے کندھے پر ہے، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو. تو وہ جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ان بے جان پتھروں کی ہم پوجا کرتے ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے. فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اپنے آپ کو کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو، لیکن پھر بھی سرکشی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر اپنے سروں کو جھکا کر پھر کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ان سے پوچھو. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، ان سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ
ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ارے پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو کہ جو تمہیں نہ ایک ذرے کے برابر کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ایک ذرے کے برابر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولیما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی اف ہے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان پر بھی اف ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس پر انہوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلا دو، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ساری چیزیں تو ہمارے قبضے میں ہیں، کسی چیز میں جو تاثیر رکھی ہے وہ ہم نے رکھی ہے، اور جب ہمارا دل چاہے ہم اس تاثیر کو کھینچ سکتے ہیں۔ تو ہم نے آگ سے کہا کہ کیا کرو، ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی قوم پھر جس طرح سرکشی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی اس کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کے بھی واقعات میں بڑی بعض دلچسپ چیزیں ہیں، اور ان کو یہاں ذکر کیا گیا ہے جو ان کو فضائل عطا کیے گئے تھے، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا بالکل موم بن جاتا تھا اور وہ زریں بناتے تھے، یہ فن ان کو سکھایا گیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، اور ان کو لے کر اس زمین کی طرف جاتی تھیں کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔ سب مال و دولت، بہت مالدار تھے، ان کا مال و دولت سارا ضائع ہو گیا، مکان گرا، جو اولاد تھی وہ سب کے سب اس میں فوت ہو گئے، ایک بیوی زندہ رہ گئی، اور ایک نبی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور غیر مستند چیزوں کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ کوئی بیماری تھی جس سے وہ تکلیف میں تھے، لیکن شدید تکلیف کے باوجود انہوں نے اتنا، اور ایک عرصہ دراز تک وہ تکلیف رہی، اور اتنا صبر کا مظاہرہ کیا کہ ضرب المثل بن گیا صبر ایوب۔ بیوی نے ساتھ دیا ہمیشہ، اور جب مال و دولت ختم ہو گیا تو عزیز و اقارب، رشتہ دار سارے جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو گئے، کسی نے ساتھ نہیں دیا، ایک بیوی نے ساتھ دیا۔ تو یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم کرنے والوں میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں انبیاء علیہ السلام، جتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا سب نے اللہ کو پکارا، مصیبت میں، پریشانی میں، کسی بھی موقع پر کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کو پکارا، اور اس کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھا، اور ساری دنیا کی ساری طاقتوں کو اس کے قبضے میں سمجھا۔ اس کے اختیار دینے سے کسی کو جتنا اختیار ملتا ہے کہ ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم چل سکتے ہیں، ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ہم شادی کر سکتے ہیں، اولاد حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، باقی وہ اولاد دینا وہ بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ تو یہ سب ہمارے لیے سبق ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ ان کے اوپر تکلیف تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ان کی بیوی تو تھی ہی ان کے ساتھ، لیکن جو ان کے باقی اولاد تھی وہ جو فوت ہو گئی تھی وہ تو فوت ہو گئی تھی، لیکن ہم نے انہی کے بقدر اور اولاد ہم نے ان کو عطا فرمائی اپنی رحمت سے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل کا ذکر ہے علیہ السلام، اور سب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سارے کے سارے صالحین تھے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا،
فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے، یہاں یونس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، بعض جگہ نام ذکر ہے اور بعض جگہ وظنون یا ذنون، مچھلی والے، چونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو وہاں ظلمات میں، اندھیروں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، عبادت کے لائق نہیں، آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، اور آپ کی ذات ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا کہ میں نے آپ کا صریح حکم آنے سے پہلے ہی گویا عذاب کو یقینی سمجھ کر وہاں سے کوچ اختیار کیا، اور آپ نے میری قوم کو بعد میں سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اس جملے سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے یہ بہت مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو غم سے نجات دی، یہ کلمات کہنے والے جو بھی مومنین ہوں گے ہم ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے اسلاف کا، بزرگوں کا ہمیشہ معمول رہا ہے کہ کسی خاص حاجت کے لیے، کسی بڑی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے 125 مرتبہ آیہ کریمہ اس کو کہا جاتا ہے، تو آیہ کریمہ کا ختم کیا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کا پہلے سورہ مریم میں بھی ذکر آ چکا ہے، انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیے، میری نسل چلائیے تاکہ میرا جانشین بنے اور وہ اس دین کو آگے دوسروں تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کیے۔ اور اسی صورت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مضامین ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب کا استقصاء نہیں کر سکتے۔ اسی صورت میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا آپ کو خطاب کر کے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمتیں اس پوری دنیا کے لیے، یہاں کے انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، چرند پرند کے لیے، حیوانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ یہ رحمت کیسے ہیں، یہ ایک بڑا تفصیلی اور بڑا دلچسپ موضوع ہے جس کو سننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ حج۔ چونکہ اس صورت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ وغیرہ کی تعمیر کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حج کا اعلان کیا، اور شروع میں تو جب اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں تو عرض کیا کہ یا اللہ یہ پوری دنیا تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے آواز لگانا اور اس کو پوری دنیا تک پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ انہوں نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا، صدا لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ان کی آواز پہنچا دی اور پوری دنیا تک یہ اعلان پہنچ گیا۔ اس صورت کے شروع میں قیامت کا بڑا ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان سے تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، بہت بڑی چیز ہوگی۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کی اسے پرواہ، اس کا ہوش نہیں رہے گا اس کو، اور ہر حمل والی چیز وہ اپنا حمل خوف کی بنا پر ساقط کر دے گی، گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مدہوش ہیں، وہ نشے میں ہیں، حالانکہ انہوں نے نشہ کیا ہوا نہیں ہے،
وہ مدوش نہیں ہیں، لیکن اللہ کا عذاب دے کر حواس باختہ ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑی سخت چیز۔ تو یہاں سے سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور پھر توحید کے دلائل۔ یہ سورت اگرچہ مدنی ہے، اور مدنی صورتوں میں عام طور پر تشریعی احکام اور معاشرتی احکام بیان ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ سورہ حج مدنی ہے، تو اس میں حج کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، قربانی کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ مضمون یہاں بھی وہی بنیادی عقائد توحید و رسالت کا ہے۔ تو یہ ایسا مدنی صورتوں میں بھی یہ مضامین بیان ہوتے ہیں۔ تو توحید کے دلائل بھی بیان کیے گئے، اور جو لوگ شک میں مبتلا تھے کہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، تو ان کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے 5 مراحل کو بیان کیا۔ دیکھو، اگر تم اس دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے انا خلقناکم من تراب، پہلا مرحلہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو براہ راست بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا، اور باقی انسانیت کو بالواسطہ مٹی سے پیدا کیا۔ انسان نطفے سے، منی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے، منی کا قطرہ خون سے پیدا ہوتا ہے، اور خون کا قطرہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ خوراک سے، غذا سے پیدا ہوتا ہے، اور غذا کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرا مرحلہ من نطفۃ، منی کے قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر اس منی کے قطرے کو ہم نے لوتھڑا بنایا، ثم من مضغۃ، اور یعنی جمع ہوا خون، لوتھڑے سے مراد یہ ہے۔ اس کا جسمانی ساخت مکمل ہوتی ہے، اور کبھی نامکمل ہوتی ہے، ناقص بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہم کرنے والے ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس عمل کو ماں کے رحم میں جب تک ہم چاہتے ہیں رکھتے ہیں، اور ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور پھر تمہیں کیا کرتے ہیں؟ چوتھا یا پانچواں مرحلہ، پھر ہمیں تمہیں کیا کرتے ہیں؟ بچے کی شکل میں اس رحم سے نکالتے ہیں۔ ایسا بچہ کہ جس کے اعضاء میں پختگی نہیں ہوتی، بہت ہی نرم و نازک۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر کیا ہوتے ہو؟ تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہو، طاقت اور قوت کی عمر کو پہنچتے ہو۔ یہ مراحل ہو گئے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر کچھ تو جوانی ہی میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کو موت آ جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور بعض ارذل عمر کو لوٹائے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یہاں تک کہ ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ پہلے جو کچھ بہت جانتے تھے اب حافظہ ختم، اب کچھ نہیں جانتے۔ جیسے بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا، ایسے ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ آگے پھر زمین کے مختلف حالات بیان کیے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، چٹیل میدان ہوتا ہے، ویران زمین ہوتی ہے، ایسے پڑی رہتی ہے، لیکن جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں تو اہتزت، ہری بھری کھیتیاں اگاتی ہے۔ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، یہ کون کر رہا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں ضرور دوبارہ زندہ کریں گے، اٹھائیں گے۔ تو یہ بہت ساری باتیں، بہت سارے دلائل یہ توحید کے اور رسالت پر جو اشکالات ہیں وہ اس میں بھی جواب دیے گئے ہیں۔ اور پھر آگے چلتے چلتے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو آپ سے کہا گیا کہ اس کو پاک کیجئے، بتوں کو ختم کیجئے، اور قائمین، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے لیے کیا کیجئے؟ حج کا اعلان کیجئے۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا،
کئی لوگ پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر کمزور سواری پر بھی سوار ہو کر آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، بہت دور دراز اور کٹھن راستے طے کر کے آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پھر شاعر اللہ کی حرمت اور عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے احکام بیان کیے، اور فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ گوشت اور یہ خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے، جو اخلاص ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جہاد کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی 70 آیات میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی اور اپنے دفاع میں بھی نہ لڑنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن پہلی دفعہ اس صورت میں ان کو قتال کی اجازت دی گئی ہے، جہاد کی اجازت دی گئی ہے کہ تم جب مظلوم ہو تو دفاعی جہاد تم کر سکتے ہو، تم پر کوئی ظلم کرے تو جواب میں لڑ سکتے ہو۔ پھر آگے جہاد کی حکمت بیان کی کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتے رہتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر جتنے بھی عبادت خانے ہیں وہ اپنے اپنے زمانے میں عیسائیوں کے، یہودیوں کے، اور اب مسلمانوں کی مساجد جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، یہ سب منہدم ہو گئے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جن کو ہم زمین میں قدرت دیں، حکومت دیں، تو ان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت تو یہ ہے کہ جو ہماری صفات تھیں، امانت، دیانت، وقت کی پابندی، نظم و ضبط، جو ہمارے دین نے تعلیم دی تھی اس پر وہ عمل کر رہے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم نہ تو جہاد کر رہے ہیں، نہ جہاد کی کوئی للکار کسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور معصوم بچوں کو کس کثرت سے اور بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی جہاد کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ ان حکمرانوں کو دینی حمیت عطا فرمائے اور ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے نبی ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے لوگو، اے انسانوں، میں تمہارے لیے ڈرانے والا، کھلم کھلا ڈرانے والا اور اللہ کے عذاب سے آگاہ کرنے والا ہوں، اور اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ پھر ہجرت کا ذکر ہے، قتال کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو پھر رزق بھی اللہ تعالیٰ رزق حسن عطا فرماتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آخر میں پھر الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، جو کائنات اللہ نے مسخر کی ہے، اور جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اور جو اس آسمان کو گرنے سے اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے ہیں، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اسی نے تمہیں زندہ کیا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، پھر قربانی کا دوبارہ ذکر ہے، اور آخر میں پھر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کی مثال کیسے ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک ضرب المثل بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو یہ تو ایسے عاجز ہیں کہ ایک مکھی بھی ہرگز ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ،
یہ تو اتنے عاجز ہیں کہ اگر مکھی کوئی چیز سلب کر کے لے جائے، کھانے کی چیز پر بیٹھتی ہے نا اور اس کے ذرات اٹھا کر لے جاتی ہے، آپ چھین سکتے ہیں؟ واپس لے سکتے ہیں؟ اس کو واپس نہیں لے سکتے آپ اسے، اپنے کھانے کو اس کی اس دست برد سے آپ نہیں بچا سکتے۔ تو یہ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے آپ اپنی حاجات طلب کر رہے ہیں وہ مطلوب ہے، وہ بھی ضعیف ہے، اور جو طلب کرنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اسی کو پکارو اور اسی کی عبادت کرو۔ تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے سامنے ہے اسے بھی جانتے ہیں، جو تمہارے پیچھے ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کچھ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، لہذا اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر آخر میں پھر جہاد کا ذکر ہے، اور پھر ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ ملت ابیکم، تم اپنے ابا ابراہیم کی ملت ہو، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس نے تمہارا نام دیوبندی نہیں رکھا، بریلوی نہیں رکھا، شیعہ نہیں رکھا، اہل حدیث اور غیر مقلد نہیں رکھا، مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں پہچان کے لیے ہیں، اور پہچان کے لیے ہوں تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو آپس کی نفرتوں کا ذریعہ بنانا اور فتوے بازی کے لیے استعمال کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ اگر اس کا جائزہ لیں گے نا تو 10% چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس میں کوئی چھوٹا موٹا مستحب کا سنت کا اختلاف ہوگا، 90% احکام وہ ہیں جس میں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس وقت امت کو اس 90% پر لانے کی ضرورت ہے، اس سب کو چھوڑ کر ہم اس 10% پر لڑتے رہتے ہیں، وہ بریلوی دیوبندیوں پر بوچھاڑ کرتے ہیں، دیوبندی بریلویوں پر بوچھاڑ کرتے ہیں، شیعہ سنی کا ایک مستقل علیحدہ محاذ ہے۔ تو امت کو اس سے نکل کر جو متفقات ہیں، جو اتفاقی چیزیں معاشرے کے سامنے وہ بیان کرنی چاہیے۔ وہ قرآن بیان کرو، یہ اللہ کا کلام ہے نا، اس کو اگر صحیح دیانت کے ساتھ کوئی بیان کرے تو کوئی اختلاف اتنا بڑا رہتا ہی نہیں ہے، اور ساری امت متفق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، اپنی اولادوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کی، رمضان کی ساری برکات بلا استحقاق ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی اور بے دلی سے کی ہوئی عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں پوری قبولیت عطا فرما کر رمضان کی ساری برکات ہمیں عطا فرما۔ ہمارے مریضوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ ان کے دشمن کو، جو آپ کا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے، اس کو تباہ و برباد فرما، اس پر عذاب نازل فرما۔ یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ جو ظالم ہیں ان کے ظلم و ستم کو اب ختم فرما دے۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین بے سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کے لیے پانی نہیں ہے، ان کے لیے دوائیں نہیں ہیں۔ یا اللہ پورا عالم اسلام غفلت کی نیند سو رہا ہے، بے حس اور بے حمیت بن گیا ہے۔ یا اللہ ان حکمرانوں کو حمیت دینیہ عطا فرما، توفیق عطا فرما، جرأت عطا فرما، ایمان نصیب فرما، اچھے فیصلے ان کے دلوں میں ڈال۔ یا اللہ غیر کا خوف ان کے دلوں سے نکال کر اپنا خوف ان کے دلوں میں بٹھا دے۔ یا اللہ جو عامت المسلمین کی ذمہ داری ہے وہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تعلیمی نظام ذہن بدلتا ہے، رویے تبدیل کرتا ہے۔ معاشرے کے لیے درست یا غلط راستے کا انتخاب آپ نہیں، آپ کے ملک کا نظام تعلیم کرتا ہے۔ نظام تعلیم نئی نسل کی تربیت بھی کرتا ہے اور معاشرے کو بگاڑنے کی بھرپور طاقت بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ نظام تعلیم کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے جسم میں سرکولیٹ کرنے والا بلڈ ہوتا ہے۔ اگر خون میں کوئی انفیکشن آ جائے تو پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے بہت سے مسائل ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے ہیں۔ جامعۃ الرشید الحمدللہ نظام تعلیم کے حوالے سے انقلابی اصلاحات میں ایک تاریخ رقم کر چکا ہے اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے اور ایک طویل سفر انشاءاللہ طے ہونا باقی ہے۔ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم محض دینی مدارس کے نظام تعلیم میں اصلاحات نہیں لے کر آیا، بلکہ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اور تمام عصری اداروں کے اندر بھی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنا ایک تربیہ کا پورا ماڈل انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹ الحمدللہ اس وقت ملک کے اندر اور بیرون ملک بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مالیاتی ادارے ہوں یا بینکس ہوں، بیوروکریسی ہو یا فوج ہو، عدلیہ ہو یا تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز ہوں، رفاہی خدمات ہوں یا معاشرے کی اور دیگر ایکٹیویٹیز، جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس الحمدللہ ان تمام مقامات پر اور تمام شعبوں میں بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سفر میں ہمیشہ آپ حضرات کا تعاون، آپ کی دعائیں، آپ کی نیک تمنائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ ہمیں مزید آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں، نیک تمناؤں کے ہم مزید متمنی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کاز کے اندر، اس مشن کے اندر حصہ لیں اور ہم مل کر اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے، اس ملک کے سیاسی، معاشی اور ہر طرح کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور اس میں اصلاحات کرنے کے لیے جامعۃ الرشید کا دست و بازو بنیں، جامعۃ الرشید کو سپورٹ کریں اور ہر طرح سے ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جامعۃ الرشید میں پڑھنے والے ایک طالب علم کا ماہانہ اوسط خرچ 20,000 روپے ہے۔ آپ ہمیشہ سے جامعۃ الرشید کو مالی طور سے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ جامعۃ الرشید کی کارکردگی ملکی سطح پر اور بیرونی دنیا انٹرنیشنل سطح پر اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کھل کر سامنے آئیں، جامعۃ الرشید کو مالی طور پر سپورٹ کریں، مضبوط کریں، اس کے دست و بازو بنیں اور مزید اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ون نیشن تھرو ایجوکیشن کو اپنا مشن بنا کر جامعۃ الرشید کی تعلیمی تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ ملک بھر میں 8 شاخیں اور 20 سے زائد تعلیمی ادارے، 5,500 سے زائد طلباء ایک ہی چھت تلے دینی اور عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامعۃ الرشید میں زیر تعلیم ایک طالب علم کے ماہانہ اخراجات 20,000 روپے۔ ایک طالب علم کی ماہانہ کفالت اپنے ذمہ لیجیے اور ملک و ملت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اس رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات تعلیم پر خرچ کیجیے۔ تعاون کے لیے ابھی رابطہ کیجیے۔